अवाम फिर से चुनेगी इस बार अपने नुमाइंदे। आइए हम एक नजर डालते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के किरदार पर। इलेक्शन 2018। ठीक है, ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी था और हम बात कर रहे थे कि कुछ के कनाडा में जो पाकिस्तानीज़ हैं उनका कैसा रिस्पांस आ रहा है इलेक्शन के हवाले से। जो है इमरान खान साहब जीते हैं तो क्या कुछ कमेंट्स आपको मिले आपके फ्रेंड्स वगैरह की जानिब से, कैसा रिस्पांस और पाकिस्तानियों को कैसा रिस्पांस दिया जाता है? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बहुत मिक्स रिस्पांस है इस वक्त। सम ऑफ देम देयर वेरी सेटिस्फाइड, बाकी को जो हैं वो अभी भी उसमें है कि वादे तो हो गए, होते हुए नज़र आए पहले। तो वीव गॉट अ वेरी कंफ्यूज सॉर्ट ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज। हमने देखा था बाहर से भी लोग वोट अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए ये बात मैं एक बात बताऊं, मुझे ये बात इस इलेक्शन में बहुत पसंद आई कि आपके ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी रिस्पांसिबिलिटी ली है। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारे आपके लोग देख रहे थे ना, तो वो चाह रहे थे कि कुछ तब्दीली आनी चाहिए, क्यों ना हम अपने ही मुल्क में रहें और अच्छी जो बाहर हम कंट्रीज में फैसिलिटीज अवेल करें वो अपने मुल्क में रहते हुए करें और अपनों के बीच करें। बिल्कुल, देखिए ओवरसीज पाकिस्तानीज आपके लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके सिस्टम के लिए। जो आपको टैक्सेशन वो प्रोवाइड करते हैं और कर सकते हैं, जो फाइनेंसेस आपको वो प्रोवाइड करते हैं और कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी आपको वो प्रोवाइड करते हैं और कर सकते हैं, वो आपको इस वक्त पाकिस्तान में लोकली कोई नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बार देख के कि लोग बाहर से आए और यूथ आई बाहर से। सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात कि पिछले कुछ सालों में एक मेंटालिटी बन चुकी थी नौजवानों की कि यार जो बाहर पढ़ रहा है पाकिस्तान नहीं जाना वापस, यहीं रहना, यहीं नौकरी करनी है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि वही नौजवान 15-15, 20-20 साल बाद पाकिस्तान वापस आए खान साहब को वोट करने के लिए। और मुझे सबसे ज़्यादा डर भी इसी बात का है। देखिए, एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ती हैं ना तो बंदा हर्ट भी उसी तरीके से होता है। एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ती हैं तो बंदा उसी तरीके से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको भी नोट करता है। और इमरान खान ने नौजवानों में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। ये मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी आई सी कपल ऑफ थिंग्स गेटिंग वेरी पॉजिटिव टू खान साहब, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खान साहब को अब शायद चेंज करनी पड़ेंगी। बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस ऐसी हैं जो खान साहब को करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ों को खान साहब को चैनलाइज करना पड़ेगा। हवा में तीर चलाना या हवा वाले वादे अब नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है नौजवान अब हमें एक्सपोजर आ गया है। मीडिया ने, आप लोगों ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी दिखा के और हमारे को एक आवाज़ दे के हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब अगर खान साहब अपने वादों में चंद कुछ महीनों पे नहीं उतर सके तो आई एम वेरी सॉरी, यही नौजवान जो हैं शायद वो खान साहब के लिए प्रॉब्लम बन जाए। सही, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं कि एक हुक्मरान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वादे किए वफ़ा नहीं किए। तो बीइंग अवामी शहरी यानी हमें क्या करना चाहिए बीइंग अवाम, के हम क्या कुछ किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं कि निज़ाम में बेहतरी आए? देखें, सबसे पहले हमें अब अपने मुल्क से प्यार करना शुरू करना पड़ेगा। अब बहुत हो गया, मतलब 70 साल हो गए आपको बने हुए। शायद स्टार्टिंग के 10 साल हमने इस मुल्क से प्यार किया होगा, उसके बाद के 60 साल हमने इसको एक सौतेली माँ की तरह ट्रीट किया है। हमें अब इस मुल्क से प्यार करना शुरू करना पड़ेगा। उसके साथ हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना शुरू करना पड़ेगा। और मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अपने लीडरान को उनकी गलती और उनकी अच्छाई दोनों पॉइंट आउट कर सकूं। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मैं इस मुल्क के नौजवानों को, अगर मैं वोकलाइज्ड हूँ, अगर मेरे अंदर आवाज़ है, अगर मैं बोल सकता हूँ, तो जो नौजवान इस मुल्क का आ रहा है उसको आवाज़ देना, उसको सोच देना और उसकी जो एक अंदर इस वक्त नेगेटिविटी भर चुकी है उसको लाना, ये मेरी सबसे बड़ी एज अ शहरी ज़िम्मेदारी है। शहर में से कचरा साफ़ करना, शहर में दूसरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, चोरों को पकड़ना, ये सब आपका बाद में आएगा। इस वक्त सबसे पहले आपको, मैं वेरी फ्रैंकली आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपके जस्टिस सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन भी शायद सेकंड बेस हो जाए। आपको अपनी यूथ को सबसे ज़्यादा सही इस हाल बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगले 50 साल हैं आपके मुल्क का। बिल्कुल, ये वो लोग हैं, आप 10 साल लगा लें, 15 साल लगा लें, 20 साल लगा लें, इस मुल्क के ही नौजवानों ने उठ के वापस आपके लॉ को सही करना है, आपके पॉलिटिकल सिस्टम में आना है। जो हो गया
جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں they are going to be the part of history and they've started to become part of history. اس وقت سب سے زیادہ اگین آپ کو ضرورت اپنے نوجوانوں کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے. بالکل. آپ کو اپنے نوجوانوں کو ووکلائز کرنا ہے, آپ کو اپنے نوجوانوں کو موبلائز کرنا ہے, اور آپ کو اپنے نوجوانوں کو انٹرنیشنل ایکسپوجر دینا ہے. ورنہ آپ جتنی ضرب عضب کر لیں, آپ جتنے ٹیررسٹ پہ آپریشنس کر لیں, آپ 10 ماریں گے. یہاں جو فرسٹریشن جس کی وجہ سے وہ ٹیررسٹ بنے ہیں یہ بنیں گے. صحیح. آپ کرپشن کو ختم کر لیں, جس وجہ سے, جس بھوک اور جس پاورٹی کی وجہ سے اس ملک میں کرپشن آئی ہے وہ واپس ری بلڈ ہوگی. جب تک آپ اس کی روٹ کاز پہ کام نہیں کریں گے, میں یہاں پر بیٹھ کے تہہ دل سے اپنی ہر لا انفورسمنٹ ایجنسی کا, خاص طور پہ آرمی کا, آرمی چیف کا بہت 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 شکریہ ادا کرتا ہوں, بینگ پارٹ آف یوتھ آف پاکستان, کہ انہوں نے یہ کام کیا. لیکن اب میری ایک سیکنڈ ریکویسٹ ہے بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری, دیٹ پلیز آپ نے اوپر سے جو پرابلمس تھیں ان کو کٹ ڈاؤن کر دیا. ناؤ پلیز 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 ورک آن دا روٹ بیسس. وی نیڈ امپلیمنٹیشن آن دا روٹ اینی ہاؤ. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ باہر سے آ کے آپ کے اوورسیز پاکستانیز نے عمران خان کو سپورٹ کیا, باہر سے آ کے, بلکہ باہر سے آ کے اوورسیز پاکستانیز نے کیا عمران خان کو سپورٹ کیا. باہر جو اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے تھے ان نے آپ کے انٹرنل آپریشنس کو سپورٹ کیا باہر بیٹھ کے. بالکل. تو اب آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان چیزوں کو پراپر چینلائز کریں تاکہ ان کا کانفیڈنس آپ کے اوپر اور بڑھے. اچھا, ایجوکیشن سسٹم میں بلال ہم پہلا کیا ایسا اقدام کریں کہ مزید بہتری آئے؟ آپ کو میں تھوڑے دن پہلے یہ چیز پہ بات بھی کر رہا تھا بیٹھ کے, آپ کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بہت شدید ضرورت ہے. ہم اس شہر میں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ لاکھوں کروڑوں روپے کے CSRs کر دیتے ہیں. ڈیلی شہر میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے, ڈیلی ہم ہورڈنگس لگاتے ہیں. میری آپ کے تھرو آج یہاں پر بیٹھ کے اس ملک کے انڈسٹریلسٹ سے, فیڈریشن کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آئیں, ملیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو اڈاپٹ کریں, کو اسکولز ہیں اس ملک میں ان کو اڈاپٹ کریں, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو اڈاپٹ کریں. لیکن اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کو دیکھیں. وی لیو ان لمیٹڈ ریسورسز, اور جب آپ لمیٹڈ ریسورسز پہ رہتے ہو نا, آپ کو ان ریسورسز کو چینلائز کرنا پڑتا ہے. ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کو اب پراپر ڈائریکشن میں چینلائز کریں. اور یہی میرے لحاظ سے, میرے اندازے کے مطابق جس چیز کو میں اس ملک میں پچھلے 8-9 سال سے دیکھ رہا ہوں, اس حساب سے اس وقت ضروری ہے کہ ہم ساری ذمہ داری آپ کی گورنمنٹ پہ نہ ڈالیں. گورنمنٹ کے پاس اس وقت اور بہت زیادہ پرابلمس ہیں. آپ کے پاس پچھلے کئی سالوں سے آپ کے پاس کوئی فارن پالیسی نہیں ہے, آپ کے پاس کئی سالوں سے کوئی انٹرنل پالیسی نہیں ہے. آپ کی گورنمنٹ کو ان جگہوں پہ دیکھنے دیں. لیکن ہم بینگ رسپانسبل پاکستانیز, اس وقت ہمارا کام ہے کہ ہم آ کے کوئی اسٹیپ لیں اور اپنے ایجوکیشن سسٹمز کو صحیح کریں. صحیح. ہمیں تو ایجوکیشن سسٹم چلیں ہمارا صحیح بھی ہو جاتا ہے, مگر دیگر مسئلے, سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, مزید مسائل جو ہیں سب صحیح ان کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کریں؟ دیکھیں, ایک اور بات ہمارے بزرگوں ہی کہتے ہیں کہ کوئی ماں کے پیٹ سے دہشت گرد بن کے نہیں نکلتا. صحیح. کسی نہ کسی وجہ سے بنتا ہے. میں ایک بات جانتا ہوں کہ اگر میرے باپ کو بھوک لگی ہوگی نا, وہ برداشت کر لے گا, آخر تک برداشت کر لے گا. لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو تڑپتے ہوئے دیکھے گا نا اپنے سامنے, وہ برداشت نہیں کرے گا. صحیح. اور اسی پوائنٹ پہ آپ کے لوگوں کے اندر فرسٹریشن بڑھتی ہے, وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. کسی کو میں ایک بات بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں, کوئی انسان موت کو سر پہ لے کے چلنا خوشی سے نہیں کرتا. مطلب موت کو خوشی سے سر پہ لے کے نہیں چلتا کوئی بھی انسان. کوئی بھی انسان چھپ چھپا کے چلنا نہیں چاہتا. کوئی بھی انسان ایک نیگیٹو زندگی گزارنا نہیں چاہتا, وہ کسی وجہ سے بنتا ہے. صحیح. جب تک آپ اپنے گراؤنڈ روٹ سسٹم کو صحیح نہیں کریں گے, آپ کی سسٹم صحیح نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا, تعلیم کے مسئلے کی تو ہم نے بات کی, ساتھ ساتھ پانی کے بھی بڑے مسئلے ہیں یہاں پر. اندرون سندھ کی اگر ہم بات کر لیں تو اندرون سندھ جو ہے کافی مطلب اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں. پانی ہے لیکن صاف پانی نہیں ہے. بالکل ایسا ہے, اور اس میں شاید ہماری غلطی ہے تھوڑی سی.
تھوڑی سی ہمارے ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے ایونٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں اندرون سندھ جو تھر کی حالت ہوئی تھی، تو وہ لوگ یہاں سے NGOs وغیرہ جو ہیں بڑے پانی کی بوٹلز لے کے گئے تھے، بس تھوڑا سا انہوں نے بس شوشا کی، دین اس کے بعد پھر وہی مطلب کچھ اس طرح سے پراپر ایک نظام نہیں بن رہا ہے. دیکھیں وہی بات ہے نا، ہمارے انٹرسٹ جو ہے نا اور ہمارا ٹائم جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈائیورٹ ہو چکا ہے. جن چیزوں کو میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو ایک بات بولی تھی نا، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی، جن چیزوں کو ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت تھی، شاید ہم تھوڑا سا غلط ڈائریکشنس میں چلے گئے. ہم نے پریورٹیز کو شاید جو ہماری 3rd یا 4th پریورٹیز تھیں، ہم نے ان کو فرسٹ پریورٹی بنا دیا. پانی کا مسئلہ آج سے 2 سال پہلے پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کے اوپر ایشوز پہ بات ہو رہی تھی. دنیا نے بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ کی اور اس میں بہت زیادہ خرچے نہیں تھے. ایک سمپل سا پانی کا نلکا آتا تھا، اس کو لوگوں نے استعمال کیا انٹرنیشنلی، جس سے آپ پانی سیو کر سکتے تھے. پانی کی ریسائکلنگ، پانی کے ری یوزج جو ہوتی ہے اس کے پروسیس لے کے آئے. دیکھیں پرابلم وہی ہے ہمارے پاس اس وقت جو پرابلمس، جو ہمارے پاس فارن پرابلمس آئیں، جو ہمارے پاس انٹرنل پرابلمس آئیں، ان کی وجہ سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو شاید فورگو کر دیا، شاید ہم نے اگنور کر دیا، یا شاید ہم سے مس آؤٹ ہو گیا. شاید اب انشاءاللہ اگر چیزیں 1 by 1 ڈیولپ ہوئیں تو دیز تھنگس آر گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. اور ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاید صرف ہم نہیں ہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں. کیونکہ چیزیں اتنی بکھری ہوئی ہیں نا، ان کو سنورنے کے لیے بھی کچھ مارجن تو چاہیے اور ہوگا. لیکن فوراً آنکھ جھپکتے ہی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. دیکھیں کیونکہ اتنے سالوں کا بگاڑ ہے، اس کو ٹھیک ہونے میں بھی تو کچھ سال لگیں گے. دیکھیں پرائیورٹی آپ کو پرائیورٹائز کرنا پڑے گا اپنی چیزوں کو. ایک اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ لیڈرشپ لے کے آئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ لیڈرشپ لے کے آئیں گے. بالکل، ایجوکیشن جو بہتر ہوگی، تعلیم جو ہے شعور پیدا کرتی ہے، شعور بیدار کرتی ہے. اور جب آپ کے اندر شعور ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کا معاشرہ بھی جو ہے وہ سنورا ہوا دکھائی دے گا آپ کو. اور دیکھیں میری بات سنیں، وہی بات آپ کو اپنی چیزوں کو چینلائز کرنا پڑے گا. آپ چیزوں کو چینلائز کریں گے 1 by 1 چیزیں بہتر ہوتی جاتی ہیں. آپ کی والی بات اسٹارٹنگ میں کہ مطلب آنکھ بند کرتے ہی تھنگس کین ناٹ گیٹ بیٹر. بالکل. لیکن پھر سے ہم ابھی بھی بہت پیچھے رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں، مگر یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. عوام پھر سے چنے گی اس بار اپنے نمائندے. آئیے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مختلف پارٹیوں کے کردار پہ. الیکشن 2018